آپ لوگ آگے میں سائڈ پہ ہوں، آپ لوگ آگے کوئی پلے کارڈ وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو نہیں پتہ چل رہا ہے احتجاج ہے نا پلے کارڈ ریڈیو پہ لگائے ہوئے ہیں، ریڈیو والے کو تھوڑی اونچی جگہ سے ہو جاؤ نا تاکہ پیچھے عوام تھوڑا دائرہ کھلا کرو نا، بہت تھوڑے پیچھے ہو جاؤ یار، تھوڑے سارے پیچھے ہو جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی کل زندگانی ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب سید احمد علی صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. آپ پیچھے ہو نا، آپ پیچھے بھائی، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا اور پیچھے ہو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا جناب نعمان محبوب اوان صاحب کو. ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اہل علاقہ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے انجمن تاجران کی خصوصی کال پہ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ یہاں پہ نہ کچھ سیاسی جلسہ ہے، نہ ہی ہم کسی پارٹی کے پیچھے آئے ہیں، نہ ہی ہم کسی سیاسی کے پیچھے آئے ہیں.
ہم بلکہ اپنے حقوق کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر جو یہ حکمران مسلط کیے گئے ہیں، جو ہمارے اوپر بجلی کے بل اور مہنگائی اور پیٹرول بم جو گرائے جا رہے ہیں، یہ ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. ہم اپنے احتجاج یہی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور حکام بالا تک یہ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں. ہم ایک 900 روپے دیہڑی دار مزدور وہ 20,000 روپے کا بل کہاں سے دے گا، اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا. یہاں پہ 5 سال جو پچھلے گزرے ہیں اسمبلی اور اراکین کے جو 1 گھنٹہ وہ 25 کروڑ میں پڑا ہے، وہی اگر ایک دن کا 25 کروڑ روپیہ اگر ہم وہاں سے خیبر سے لگانا شروع کریں اور کراچی تک لگا کے جائیں تو ہمارا پاکستان خوشحال ہو جائے گا. ہم اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے وہاں کے ان کے حکمرانوں کے بچوں کے پیٹ پال رہے ہیں اور ان کی عیاشیاں ہم کروا رہے ہیں. یہ ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. اور آپ سب سے میں یہی التجا کروں گا کہ یہ جو اس ماہ کے بل ہیں، برائے مہربانی کوئی شخص بھی اپنا بل جمع نہ کروائے. اس پہ مجھ بھی اگر FIR ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں. آپ لوگوں کے میں آگے انشاءاللہ کھڑا ہوں گا. اگر کوئی ڈنڈا کھانا پڑتا ہے تو وہ میں کھاؤں گا. اگر کوئی FIR ہوتی ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں گا. لیکن آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا بل جمع مت کروائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہوں، شاید ذکیر صاحب ہوں، مستم خان صاحب ہوں، ہم آگے جائیں اور پیچھے دیکھیں ہمارے پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ہمارا اگر یہ پورا نواب آباد اکٹھا ہو گیا، اگر 1 ماہ کا بل نہ جمع کروائے تو ہمارا یہ جو وابڈا کا محکمہ ہے یہ چلنا بند ہو جائے گا. تو یہ گزارش میں آپ سے کروں گا. السلام علیکم. بجلی کے بل نہ منظور، بجلی کے بل نہ منظور، بجلی کے بل نہ منظور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب محمود الرحمان صاحب. تو آپ تھوڑا سا پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پہ انجمن تاجران کی کال پہ اکٹھے ہوئے، یہ صرف ان کا درد نہیں ہے، یہ ہم سب کا درد ہے. یہ جو ظلم کی انتہا انہوں نے کر دی، بجلی کے بلوں میں اضافہ 20 ہزار 25 ہزار، یہ غریب دیہڑی دار کس طرح دے؟ یہ ناممکن ہو چکا ہے. جنگ آمد بجنگ آمد، انشاءاللہ ہم یہ بل ادا نہیں کریں گے. کیا آپ ہم سب سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آج ہم متحد ہو جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جو اشرافیہ، یہ جو سیاستدان ہم پہ اسدراز سے مسلط ہے، یہ بھاگ کر، یہ دم دبا کر بھاگیں گے. اور انشاءاللہ آپ کے دلوں کے حکمران، آپ کے خیر خواہ اور آپ کو بینیفٹ دینے والے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو آسانی والے دن دیکھنا نصیب ہوں گے. اس لیے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. سب نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے. میں بے حد مشکور ہوں انجمن تاجران کا کہ آج انہوں نے یہاں پہ کال کی. یہاں پہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ہم سب کا درد ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم سب متحد ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. وکلا برادری میں سے شاہد انوار صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. میں ان کا مشکور ہوں اور ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور چند کلمات میں آپ سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم. میں مشکور ہوں انجمن تاجران کے کہ جنہوں نے یہ ظلم کی جو بلوں میں حکومت نے جو اضافہ کیا ہوا ہے اس پر یہ اکٹھے ہوئے اور احتجاج کے لیے آج تمام دوست انہی کی وسادت سے یہاں اکٹھے ہوئے. یہ بہت دیکھیں، یہاں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا،
یہ ہمارے مفادات کی بات ہے. ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا، ادروائز یہ اشارفیہ ہمیں کھا جائے گی. جیسے 75 سال سے ہمیں یہ لوٹ رہے ہیں، آئندہ بھی یہ ہمیں لوٹتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. غربت کوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، یا یہ مہنگائی کوئی آٹومیٹک مشین نہیں ہے کہ خود بخود مہنگائی ہو جاتی ہے، خود بخود بل بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک مخصوص طبقہ لوگوں کا خون چوسنے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، اور نیچے سے پیسہ تمام اوپر چلا جاتا ہے اور نیچے غربت آ جاتی ہے. اب بات سمجھنے کی ہے کہ اس سے بڑی اور ظلم کیا ہوگا کہ ایک دن میں 1182 بچے بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس پاکستان میں مرتے ہیں. اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی جہاں پہ نہ تعلیم ہے، تعلیم والا اشارفیہ یا تعلیم والا مافیا الگ ہے، جہاں پہ ہم لوگ غریب فیس نہیں دے سکتے. میڈیکل وہ ایک الگ ظلم ہے کہ وہاں پہ داخل ہونے کے لیے وہ پہلے کہتے ہیں کہ بل جمع کراؤ، پہلے اس کا ایڈمیشن جمع کراؤ پھر علاج ہوتا ہے. جبکہ عام شہری جب بازار میں 15,000 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 6,280 روپے گورنمنٹ کو انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے، اور اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ بے روزگاری، افلاس، ننگ اور بھوک. اس کی وجہ، اس بھوک اور افلاس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف طبقوں میں، مختلف کلاسوں میں، مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. پارٹیاں ہمیں اوپر سے اس طرح تقسیم کرتی ہیں، جبکہ تقسیم تو یہ ہونی چاہیے کہ امیر، کم امیر اور غریب ہم برابر. ہمارے حقوق بھی اسی طرح ہیں. ہم ٹیکس دینے والے، جو ٹیکس دیتا ہے وہ اسی پہ ظلم. اوپر والا طبقہ تو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. ٹیکس دینے والے ہم، اور ظلم بھی ہمارے ساتھ. اور بجلی کے بلوں کا، جہاں تک بجلی کے بلوں کی بات ہے، 13 مختلف قسم کے ٹیکس اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اگر 100 یونٹ یا 150 یونٹ کا بل ہے تو وہ 7,000، اور اس کا ویسے 2-2.5 بنتا ہے اور 7,000 بل دیتے ہیں ہم. اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم تمام دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے. اس ملک میں انقلاب لانا ہوگا. اس کے علاوہ، انقلاب کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہاں تبدیلی ہو سکتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا غریب لوگوں کے حالات سیٹ نہیں ہوں. شکریہ. بجلی کے بل، بجلی کے بل، بجلی کے بل. دوں گا مرکزی سینئر نائب صدر جناب رستم ممتاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جو اس کاز کے لیے نکلے اور ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا. دوستو، بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، یا صرف یہاں پہ کھڑے لوگوں میں سے کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر اس مزدور کا مسئلہ ہے جو 20 سے 30 ہزار روپیہ مہینہ کما رہا ہے. وہ صرف بل جمع کرا سکے گا، اور اگلے مہینوں میں جو سفید پوش لوگ ہیں جو اس دفعہ بل جمع کرا سکتے ہیں وہ آئندہ 2-3 مہینے میں وہ بھی بل جمع کرانے کے قابل نہیں رہیں گے. جس سپیڈ سے یہ بلوں میں ٹیکسز کا اضافہ ہو رہا ہے اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، دسمبر اور جنوری میں 150 روپے یونٹ تک متوقع ہے. تو ایسے میں تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بڑے سے بڑا رئیس زیادہ بھی بل جمع کرا سکے گا. تو اس وقت نکلنے سے بہت بہتر ہے کہ آج ہی ہم اس مزدور کے لیے نکلیں، اس عام آدمی کے لیے نکلیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بھی بچ سکیں. اس کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا. یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ اس میں کسی سیاسی جماعت کی انوالومنٹ ہے.
پہلی دفعہ 75 سال میں پاکستان میں پہلی دفعہ عوام اپنے حقوق کے لیے خود نکلی ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی سیاسی شعبے باز اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کو نکالتا تھا اور اپنے مفادات حل ہونے کے بعد وہ ان لوگوں کو گھروں کو بھیج دیتا تھا. اسی طرح مذہبی جماعتیں بھی لوگوں کو کال دیتی تھیں اور جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہوتا تھا. ہمارا مقصد نہ تو کوئی سول نافرمانی ہے، نہ ہی ہم آئین کے ساتھ متصادم ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر اشرافیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہماری اپیل سمجھ نہیں آتی، غریب کا خون نچوڑنے پہ وہ تل چکے ہیں، تو پھر کچھ دنوں بعد اگر اس کا حل نہیں نکلتا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ شہر کے تمام معززین علاقہ کو، تمام تنظیموں کو ساتھ ملا کے ہم کوئی حکمت عملی طے کریں گے جس میں ہم وابڈہ کے آفیسز کا گھیراؤ کریں گے، اور اگر یہاں تک بات نہ بنی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا شہر لے کے اسلام آباد جائیں گے اور وہاں جا کے دھرنا دیں گے. جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. اس لیے اس بات کے لیے کیا آپ سب لوگ تیار ہیں؟ یہ آپ کے بچوں کے رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آج آپ نہیں نکلے تو میرا نہیں خیال کہ کل آپ نکلنے کے قابل بھی رہیں گے. میرے پڑوس میں جیولر حضرات ہیں، یقین جانے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس وقت جب لوگ اپنی بچیوں کی بالیاں لے کے آتے ہیں کہ ہم نے بل جمع کروانا ہے. تو یہ بالیاں بھی اتنی مقدار میں نہیں ہیں کہ ہر مہینے وہ بالیاں آتی رہیں. تو اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کا تحفظ کریں تو اس کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا. نہ ہم بل جلائیں گے، نہ ہم روڈ بلاک کریں گے، نہ ہم جلاؤ گراؤ کریں گے، لیکن ہم اپنا پرامن احتجاج اس کو لے کے ہم اسلام آباد کے ایوانوں تک لے کے جائیں گے، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے خون پسینے کی کمائی سے عیاشیاں کرتے ہیں اور ہم پہ آئے روز ایک نیا ٹیکس لگا کر اپنے بچوں کے لیے ایک نئی مراحت پیدا کرتے ہیں، ان کو تھوڑا احساس دلانا ہے. کیونکہ آج ان کو بھی یہ پیغام ہے، یہ پاکستان ہے تو وہ بھی ہیں. ان کی افسر شاہی بھی تب تک ہے جب تک پاکستان ہے. پاکستان اگر دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے تو اس قوم کا کیا قصور ہے کہ آپ اس قوم کو دیوالیہ کرنے پہ تل چکے ہیں. یہ قوم اگر دیوالیہ ہوگی تو رہنا آپ نے بھی نہیں، اور آپ کی کارکردگی کے بیس پہ آپ کو کسی مہذب ملک میں کسی نے روٹی پہ بھی نوکر نہیں رکھنا. جو آپ نے یہاں پہ کارکردگی دکھائی ہے اس پاکستان میں، یہ اگر آپ اپنی پروفائل لے کے جائیں گے تو آپ نے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی بندہ 3 ٹائم روٹی پہ بھی تنخواہ پہ بھی رکھے گا. تو اس لیے خدا را اس ملک پہ رحم کریں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہم سب لوگ جو ہم باہر نہیں جا سکتے، جو ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے اور کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا. آئین سے متصادم ہم نے کبھی بھی نہیں ہونا. ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کرنا ہے، وہ ہم عوام کا ہے. اگر ہم متحد ہو کے اگر نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سارے اہداف اچیو کریں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں آخر میں دعوت خطاب دوں گا جناب مرکزی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں راجہ حبیب الرحمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر یہ ریاست بچانی ہے تو چھین لو سیاست ان سے، ورنہ یہ سیاست یہ ریاست نگل جائے گی. میں سب سے پہلے تو اپنے تمام معزز بھائیوں کا، عوام کا، دوستوں کا، اپنے تاجر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کال پر یہاں اکٹھے ہوئے. میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے آپ کو جو مسائل ہیں وہ تو گوش گزار کر دیے ہیں. میں صرف تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس پہ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ لمبی جنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آئے احتجاج کیا ہے تو آپ کے بل جو ہیں وہ واپس ہو جائیں گے یا بل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے.
انہوں نے جنوری تک آپ کی چیخیں نکلوانی ہے. انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور IMF میں ان کو پیسے اس صورت میں ملے ہیں کہ یہ ڈالر سے کیپ ہٹائیں گے, یعنی کہ ڈالر کو مارکیٹ پہ چھوڑیں گے. اسے 314 کا جاتا ہے, 400 کا ہوتا ہے, 500 کا ہوتا ہے, یہ جائے گا. اور پیٹرول کی آئے روز یہ قیمتیں بڑھائیں گے اور جنوری تک یہ جو آپ کے بل ہیں یہ 5 روپے یا 6 روپے ہر 2 ماہ بعد, ہر ماہ بعد ہو سکتا ہے یہ بڑھائیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جنگ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور عوام نے جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے. ہم مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ وہاں میں ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں جو ان عوام کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرے گی. اور وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ مسئلے, یہ مسائل ان کو ایڈریس کرنا انجمن تاجران کا کام نہیں ہے بلکہ آپ کے نمائندوں کا کام ہے جنہیں آپ ووٹیں دیتے ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت ملک ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہے اور جو آپ کے نمائندے ہیں وہ جنہیں آپ ووٹوں سے نوازتے رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں, یا وہ جو کچھ گیم کر کے یہاں سے آپ پر جو یہ مہنگائی مسلط کر کے چلے گئے. اور اس وقت جو حکومت ہے وہ کیئر ٹیکر ہے اور اس نے عوام کو جواب دہ نہیں ہونا. انہوں نے آپ کے لیے, آپ کے پاس ووٹوں کے لیے نہیں آنا. ظاہر ہے کہ جو ووٹوں کے لیے آئے گا آپ کے پاس, آپ کے منہ متھے لگے گا, آپ تو اسی کا گریبان پکڑ سکتے ہیں نا. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ کیئر ٹیکر ہے. اس نے IMF کے معاہدات کو آگے چلانا ہے. اس میں اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم انجمن تاجران کے پلیٹ فارم پر ملک میں بھی شہر میں بھی احتجاج کریں گے اور ایک پوری تحریک کا ہم نے نقشہ ڈیزائن کر لیا ہے کہ ہم نے چھوٹی مارکیٹوں میں, جس طرح آج یہ پہلا ہمارا احتجاج ہے نواب آباد میں, اسی طرح ہم ابھی وہاں ماڈل ٹاؤن میں ہمارے پریزیڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں ماڈل ٹاؤن کے وہاں احتجاج کر کے آ رہے ہیں. اسی طرح بستی شریف اسپتال میں ابھی احتجاج جاری ہے اور یہ انجمن تاجران کے پلیٹ فارم پر جاری ہے. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ چیمبر آف کامرس کو اس میں انوالو کریں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. اور اگر مذاکرات کے بعد بھی ہمارے مسائل حل نہ ہوئے, اور یہ کیونکہ ہمیں آپ سے زیادہ مسئلہ اس وقت تاجروں کو ہے. اس وقت ملک معاشی طور پر بدحال ہو چکا ہے. آپ فیصل آباد چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, آپ کی تمام ملز جو ہیں وہ بنگلہ دیش اور چائنا میں شفٹ ہو رہی ہیں. مطلب وہ یہاں کی بجلی کے ریٹس کا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے ویسے بھی مارکیٹیں سنسان ہیں, مارکیٹوں میں گاہک نہیں ہے, مارکیٹوں میں کسٹمرز نہیں ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ اس قدر چلے گئے کہ میں چھوٹی سی دکان کا بھی 20-25-30 ہزار آج کل بل آ رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ مل والوں کا کیا ہوگا. مطلب اس وقت لومز کی یہ حالت ہے کہ ہم کل بھی پرسوں بھی گئے ہوئے تھے فیصل آباد میں, لومز کی وہ ان سے لومز والوں کی جو ہے وہ مذاکرات تھے گورنمنٹ سے. تو لومز کی وہ چابیاں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ لومز اب نہیں چلا سکتے. ایک تو کورے کا ریٹ اس حد تک اوپر چلا گیا, دوسرا بجلی کے ریٹس اس حد تک اوپر چلے گئے کہ ہم وہ میٹ ہی نہیں کر سکتے. مثلا ایک عام سا کپڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے ایک عام سا سوٹ, وہ اچھا پہننے والا سوٹ 3-4 ہزار سے اوپر چلا گیا. مطلب جس غریب کے 2 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی ہیں وہ میرے خیال میں تو گھر کے کپڑے پورے نہیں کر سکتا, تو باقی جو ہے وہ کھانا پینا, رہنا سہنا, بجلی کا بل, سوئی گیس کا بل وہ کیسے ادا کرے گا. تو اس لیے اس لمبی جنگ کے لیے آپ تیار رہیے. یہ چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے. انقلاب پھولوں کا سیج نہیں ہوتی. انقلاب کے لیے آپ کو آج اور کل سے لڑنا پڑے گا. آپ کو یہ ایک پوری چیز اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. آپ اب جو کچھ ہوا ہے یہ زیادہ غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے, لیکن ان حکمرانوں کو چنا کس نے؟ ہم نے چنا ہے. ہم نے انہیں ووٹ دے کے ایوانوں میں بٹھایا ہے نا. لیکن اب یہ ہے کہ ہم چیمبر آف کامرس سے بھی اگر نہ ہوا تو پھر ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. آج اگر ہم بل جلا دیتے ہیں یا بل جمع نہیں کرواتے یا GT روڈ بلاک کرتے ہیں تو یہ آخری سٹیپ ہوگا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟
आप आज हम छोटे छोटे एहतजाज इंशाल्लाह हर मार्केट में कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। आज अगर आप यहाँ 1000 की तादाद में हैं तो अगली दफा इंशाल्लाह 5-5 अपने साथ बंदे लाए 5000 की तादाद में होंगे। आप 5000 जब होंगे तो फिर सारी मार्केटों के मिला के 25000 हो जाएंगे। 25000 बंदे आप मुझे दे दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बिल रिवर्स करवाना मेरा काम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिला कर। लेकिन इसके लिए आप सबको निकलना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, सारों को, सारे बंदों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। उसके बाद हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अगर हुकूमत हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी बात नहीं मानती तो फिर हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ये हम पहले भी कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं, लेकिन ये खाली नवाबाबाद की सतह पे नहीं होगा, फिर इंशाल्लाह पूरे शहर की सतह पे होगा। पूरे शहर में ना कोई ताजर बिल जमा करवाएगा, ना कोई स्कूल बिल जमा करवाएगा, ना कोई मिल बिल जमा करवाएगी, ना कोई शख्स जमा करवाएगा बिल। फिर जब पूरे वाह के बिल जमा नहीं होंगे तो आए उतारे मीटर फिर, ठीक है, हम अंधेरे में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप लोग मुतहद नहीं होंगे, आप हमारा साथ नहीं देंगे। इसके बाद अगर वो नहीं होते तो फिर मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ कि फिर भी अगर मसाइल हल नहीं होते, सिविल नाफरमानी के साथ भी अगर आपके मसाइल हल नहीं होते, तो मुझे इलेक्शन आते नजर नहीं आ रहे वैसे कि 1-2 साल शायद इलेक्शन, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर फिर भी हालात ठीक नहीं आते तो मैं अंजुमन ताजरान की प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि आप में से कोई उठे, कोई, हम किसी नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और किसी इस्लामी जमात जो भी है, वो जो भी है अपनी प्लेटफॉर्म पे वो करते रहे। आम आवाम उठे, एक पार्टी बनाए, अंजुमन ताजरान उसका साथ देगी, या अंजुमन ताजरान आम आदमी पार्टी बना के हम भी देखते हैं कि हम भी यहाँ से सियासी करपेन जितने उनका मुकाबला करते हैं, अंजुमन ताजरान पे सियासत में आएगी इंशाल्लाह। फिर हम जो है ना वो ईवानों में और बैठ के फिर आप लोगों को मसाइल का अदराक सिर्फ उसी शख्स को होगा जो आप में से होगा। अगर आप में से कोई शख्स ईवान में बैठा होगा तो वही आपके मसाइल का हल जो है वो निकाल सकता है। किसी वडेरे को, किसी चौधरी को, किसी राजे को, किसी महाराजे को वहां बैठ के आपके दुख का एहसास नहीं हो सकता। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक आप लोग जागेंगे नहीं, आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, आप उठें हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ये तहरीक जो आज शुरू हो रही है, ये इंशाअल्लाह अक्टूबर-नवंबर में इसका फल आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब राजा अमीर साहब, आप लोग सब तमामी अहबाब से मुखातिब थे। अब मैं आखिरी दावत खिताब देना चाहूँगा कि वो जनाब शाहिद सगीर मिनाज साहब, सदर नवाबाद बाजार मार्केट, वो आप तमामी अहबाब से मुखातिब हों और शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम भाइयों का, आज आप तमाम जो है हमारे लिए चीफ गेस्ट हैं, आप हैं। ये मेरे भाई ने दिए बिल जलाने के लिए, तो अब साहब ने कहा बिल हमने नहीं जलाने, हमने सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं जाना, तो इंशाल्लाह जैसे इन्होंने स्ट्रेटजी बताई है वो उसको हम चलाएंगे। तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये IMF के गुलाम जितनी जमातें हैं, आपने इनको बाइकाट करना है। नून लीग है, PTI है, कोई भी है जो हमारे लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो बिलों में घुसे हुए हैं। जब इलेक्शन आते हैं बरसाती कीड़ों की तरह आ जाते हैं, बारिश होती है बाहर निकल आते हैं। आगे क्या करना है? अच्छा, मैं बता दूं कि इस तहरीक का जो दूसरा मरला है वो इंशाल्लाह वॉक पर होगा। मसलन हम मॉडल टाउन में वॉक तय होगी है जी। मॉडल टाउन में इंशाल्लाह, मॉडल टाउन की जो मार्केट है उसमें ये जो आपके पम्फलेट्स हैं ये आपके इंशाल्लाह हाथ में होंगे और हम अवेयरनेस शुरू करेंगे, वॉक शुरू करेंगे जिसमें आम अफराद जो है उसमें शामिल होंगे। हम GT रोड तक आएंगे, GT रोड बंद नहीं करेंगे, आम आवाम को हम तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन उन्हें बता देंगे कि आज हम GT रोड तक आए हैं और इस तादाद के साथ आए हैं। अगली दफा हो सकता है कि फिर सारा मुल्क बंद करना पड़ जाए। तो इसी तरह मैं चाहूंगा कि नवाबाबाद में भी आप एक इस वॉक का इंतजाम करें जो कि इस चौक से बैरियर नंबर 2 तक जाए या GT रोड तक आप जाते हैं, लेकिन GT रोड पर बंद नहीं करेंगे। फिलहाल पहले मरले में हम जो है वो भाई जो है वो GT रोड को बंद नहीं करना, सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं जाना, लेकिन वॉक का हर मार्केट में हमने एहतजाजी वॉक का हमने प्रोग्राम बनाया है। मॉडल टाउन में भी होगी, बस्ती में भी होगी, लाई गली चौक, अनवार चौक, नौबा, जितनी हमारी मार्केटें हैं इंशाल्लाह हम उसमें वॉक का इंतजाम करेंगे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक वफद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो सऊदीया गया हुआ है, वो अगली इतवार तक आ जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे हमारी एक्सपो हो रही है, उसके इंतजाम के लिए वो गए हुए हैं, लेकिन वो आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ
मिलकर जो वजीर खजाना साहब हैं, मोहतरमा हैं, उनसे साथ हम मीटिंग करेंगे, उनको ये सारे मसाइल बताएंगे। अगर फिर भी वो नहीं होता तो फिर इंशाअल्लाह हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। हम जनाब सदर राजा हबीबुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रुस्तम मुमताज साहब का, हमूदुर रहमान साहब का, आदिल खान साहब जिनकी बड़ी काविशें हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे एडवोकेट भाई जो हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामिया नासिर हो। बहुत शुक्रिया। बिजली नहीं